السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سیمانچل کی ایک عظیم شخصیت اور موقر عالم دین حضرت مولانا مفتی معز الدین جمال قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد بارہ عیدگاہ امور پورنیہ بہار کی عظیم اور محترم بالشان تصنیف آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو مفتی صاحب کا تذکرہ اس سے پہلے بار بار ہم نے آپ کے سامنے کیا، اور ان کا تذکرہ کرنا میری ذمہ داری اس لیے ہے کیونکہ جو کام کرے ان کو سراہنا چاہیے۔ اور جیسا کہ عام طور سے تصور کیا جاتا ہے کہ سرزمین بہار اکال العلماء ہے، ہمارے خیال سے یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں کی عوام کچھ ہماری کمی کی بنیاد پر اور کچھ ان کی عدم واقفیت کی بنیاد پر علماء کی قدر نہیں کرتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کی سرزمین، یہاں کی زمین اور یہاں کا آسمان علماء کو نگلنے کا کام کرتا ہے۔ الحمدللہ ہر دور میں، ہر زمانے میں سرزمین بہار نے پوری دنیا کو محققین سے، دانشوروں سے نوازا ہے۔ آج ہم تذکرہ جس عظیم ہستی کا کر رہے ہیں، یہ ایک عرصہ دراز تک جامعۃ القرآن والسنت الخیریہ بجنور یو پی میں حدیث کے منصب پر فائز تھے، اور ایک عظیم استاذ کی حیثیت سے تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے۔ بعد ازیں آپ نے اور بھی دیگر علاقوں کا قصد کیا، لیکن آخر میں آپ نے سرزمین سیمانچل کا انتخاب کیا اور یہیں کے ہو رہے، اور تقریباً 8-9 سال سے معزز اور مؤقر امام کی حیثیت سے جو یہاں کی سب سے بڑی مسجد بارہ عیدگاہ میں واقع ہے، اس کے امام اور خطیب کی حیثیت سے عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور عام طور سے یہ تصور لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ معذور ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، یہ تصور بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے امام صاحب نے، ہمارے مفتی صاحب نے اس تصور کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور عملی طور پر اس بات کو ثابت کر دکھایا کہ ائمہ مساجد کے پاس اتنے اوقات خالی ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کام، اگر وہ فن خطابت کا ماہر ہے تو خطابت کے میدان میں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، صحافت کے میدان میں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، تصنیف و تالیف کے میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی معز الدین جمال قاسمی دامت برکاتہم نے 1 درجن کتابوں کی تصنیف فرما چکے ہیں، اور ہمارے سامنے جو کتاب گناہ کبیرہ سے پرہیز کیجیے، یہ کتاب تقریباً 800 صفحات پر مشتمل ہے۔ ضخیم کتاب ہے، اور اتنی ضخیم کتاب عام طور سے لکھنے کی لوگ ہمت نہیں کرتے ہیں، چہ جائے کہ اتنی بڑی مسجد کے امام اور ان کی عظیم ذمہ داریاں ہوں گی، عوام کا سامنا، فتاوے، مختلف مسائل سامنے آتے ہوں گے، ہر ایک کا جواب دینا، ہر ایک کے لیے تیار رہنا، پھر مطالعہ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ
تصنیف کے میدان میں جمے رہنا یہ بڑی بات ہے، یہ من جانب اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یا اللہ کی طرف سے موفق ہیں، مؤید ہیں۔ چنانچہ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھیں، بدعت و رسومات سے پرہیز کیجیے، اسی طریقے سے بہت ساری وہ کتابیں ہیں جو ابھی زیر طباعت ہیں، جو مسودے کی شکل میں ہیں، اسباب کی قلت کی بنیاد پر یا اسباب کے فقدان کی بنیاد پر وہ زیر طباعت سے وہ آراستہ نہیں ہو پائی ہیں۔ آپ دعا فرمائیں کہ وہ جلد از جلد طباعت سے وہ طباعت کے زیور سے آراستہ ہو جائیں۔ ابھی جو گناہ کبیرہ سے پرہیز کیجیے، اس کتاب کا میں نے سرسری مطالعہ کیا، اس میں تقریباً 70 مضامین ہیں، 70 گناہ کبیرہ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کتاب پر حضرت مولانا ابراہیم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو سابق محتمم مدرسہ ناشر العلوم پانڈولی سہارنپور یو پی، آپ نے تقریر فرمائی۔ اسی طریقے سے تقریر ثانی حضرت مولانا و مفتی محمد راشد اعظمی، جو دارالعلوم دیوبند کے نائب ناظم اور عظیم ہستی کے حامل ہیں، آپ کی تقریر بھی ہے اور دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث بھی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا عبداللہ معروفی صاحب دامت برکاتہم، جو استاذ تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیوبند ہیں، آپ نے بھی تقریر فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت الاستاذ مولانا محمد زاہد حسین صاحب قاسمی، آپ نے بھی تقریر فرمائی، جو دارالعلوم زکریہ دیوبند کے استاذ تفسیر و فقہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے نائب امیر شریعت حضرت مولانا محمد شمشاد رحمانی قاسمی دامت برکاتہم نے بھی تقریر فرمائی۔ اور اسی طریقے سے جامعہ اسلامیہ عربیہ مسجد ترجمہ والی بھوپال MP کے استاذ حدیث و افتاء حضرت مولانا و مفتی حسین احمد قاسمی دامت برکاتہم نے بھی تحریر فرمائی اور آپ کی محنت اور کد و کاوش کو سراہا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے اس کتاب میں 70 گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا۔ اگر سرسری طور پر جو بڑے بڑے خاص طور سے گناہ آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں، تاکہ آپ اس کتاب کو خریدیں، مطالعہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق کسی کا قتل کرنا، جادو و ٹوٹکا کرنا، نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، رمضان کا روزہ نہ رکھنا، جان بوجھ کر حج نہ کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اعز و اقارب سے قطع تعلق کرنا، زنا گناہ کبیرہ ہے، ہم جنسی کی لعنت، سود خوری کرنا، یتیموں کا مال کھانا، کذب بیانی کرنا، رعایا پر ظلم کرنا، تکبر کرنا، جھوٹی گواہی دینا، شراب نوشی کرنا، جوا سٹہ بازی کرنا، تہمت لگانا، مال غنیمت میں خیانت کرنا، چوری اور ڈاکہ زنی کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، ظلم و زیادتی کرنا، حرام مال کھانا، خودکشی کرنا، جھوٹ بولنا، رشوت خوری کرنا، عورتوں اور مردوں کا باہمی مشابہت اختیار کرنا، دیوس صفت کا ہونا، حلالہ کرنا، طہارت اور پاکی میں احتیاط نہ کرنا، ریاکاری کرنا، کتمان علم کرنا، خیانت کرنا، احسان جتلانا، چغل خوری کرنا، لعن و طعن کرنا، عہد شکنی و وعدہ پورا نہ کرنا، میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، ظالمانہ ٹیکس لگانا، قضا و قدر کا انکار کرنا، ناحق فیصلہ کرنا، تجسس کرنا، کاہنوں اور نجومیوں کی تصدیق کرنا، شوہر کی نافرمانی کرنا، تصویر بنانا اور بنوانا، مردوں پر نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کرنا، سرکشی کرنا، کمزوروں اور جانوروں پر ظلم و زیادتی کرنا، اور پڑوسی کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، اولیاء اللہ سے عداوت رکھنا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، مردوں کا ریشمی ملبوسات استعمال کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، جان بوجھ کر اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف منسوب کرنا، فضول بحث و مباحثہ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، تدبیر الہی سے بے خوف ہو جانا، جان بوجھ کر جمعہ چھوڑنا، جان بوجھ کر جماعت چھوڑنا، وارثین کو نقصان پہنچانا، مکر و فریب اور دھوکہ دہی اختیار کرنا، مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنا اور ان کے خلاف پردہ داری کرنا، اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اور چراغاں کرنا، جہاد چھوڑنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا،
یہ 70 گناہوں کا تذکرہ آپ نے مدلل انداز میں کیا ہے، مدلل انداز میں، محقق انداز میں کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی مقرر ہو تو وہ 70 دنوں تک مسلسل وہ تقریر کر سکتا ہے، یا 70 جمعوں میں وہ تقریر کر سکتا ہے۔ اچھا خاصا مواد ان کے لیے مفتی صاحب نے جمع کر دیا ہے۔ آپ نے ہر بحث کو اس طرح چھیڑنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی حدیث پڑھانے والا استاذ ہوگا تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے حدیث کی تشریح فرما سکتے ہیں۔ کوئی تفسیر کرنے والا استاذ ہوگا، تفسیر بیان کرنے والا اور قرآن کا درس دینے والا اگر کوئی استاذ ہو، اس کتاب کے تعاون سے اچھا خاصا اپنا درس کو مزین کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے جو ایک سرسری مطالعہ کیا، آپ نے جو ہے سود لینے دینے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، اس طرح سے آپ نے جو ہر بات کو مدلل انداز میں اڑانے کی بالکل کوشش نہیں کی ہے۔ جس طریقے سے عام طور سے جو مقررین ہوتے ہیں جو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے بالکل احتیاط فرمایا اور ہر بات کو حدیث کی روشنی میں اور قرآن آیات کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب زبردست ہے۔ اس موقع پر ہم شکر گزار ہیں جن کے اہتمام اور جن کی نگرانی میں یہ ضخیم کتاب زیور طباعت سے آراستہ ہوئی ہے، وہ ہمارے دوست ہیں اور حکیم حافظ محمد عاشق الہی جلکر ہیں، جو قصبہ پورنیہ کے رہنے والے ہیں۔ بڑے حکیم ہیں، اللہ نے ان کو حکمت سے نوازا ہے اور اپنے نانا کے جانشی ہیں اور زبردست نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کے نانا بھی حکیم تھے، اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور اس وقت جو ہیں ہمارے دوست ہیں، حافظ ہیں ماشاءاللہ، اور ایک بھیڑ لگی رہتی ہے۔ جو مرضی حضرات ہوتے ہیں، جو پیشنٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ انہوں نے مفتی صاحب کی شانہ بشانہ قدم بقدم ملاتے ہوئے اس کتاب کو طباعت کے منزل تک سے گزارتے ہوئے ہمارے سامنے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے موقع پر ہم اپنی طرف سے اور امت محمدیہ کی طرف سے برادرم حکیم حافظ محمد عاشق الہی جلکر کے بھی ممنون ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ اتنی زبردست کام کو آپ نے اپنے دامے جانے مالے درم سخنے ہر اعتبار سے آگے بڑھایا اور آپ نے سراہا اور آپ نے تعاون پیش کیا۔ خطیر رقم آپ نے لگائی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی رقم کو قبول فرمائے، اور اس سے بھی بڑے شکر گزار و شکر کے مستحق ہیں ہمارے سرپرست ہیں اور ہمارے مربی بھی ہیں مفتی معز الدین جمال قاسمی دامت برکاتہم، جو گاہے بگاہے ہمیں قیمتی نصیحتوں سے نوازتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے لیے آپ مشعل ہیں۔ گزشتہ کل بھی ہماری آپ سے ملاقات ہوئی، کافی دیر تک آپ نے ہمیں بٹھایا اور ہمیں نصیحتیں کی اور ہمیں اپنے علاقے میں کام کرنے کی ترغیب دی۔ بلکہ اس موقع پر حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بھی بیان فرمائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ علماء جو بہار سے باہر جا کر کام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے علاقوں کو روشنی دیں، یہاں پر ان کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مفتی صاحب نے بھی ہماری تشکیل فرمائی، ہماری ذہن سازی کی، اور ہو سکتا ہو کہ ہم بھی اس طرف رخ کریں۔ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہم بھی اپنی کچھ کاوشوں کے ذریعے سے اپنے نونہالوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ بہرکیف یہ مختصر سی گفتگو تھی، اور یہ زبردست کتاب گناہ کبیرہ سے پرہیز کیجیے۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب کی بہت ساری وہ کتابیں ہیں جو ابھی زیر طباعت ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر بھی آپ نے کتاب لکھی ہے، وہ گرچہ ابھی مسودے کی شکل میں ہے، اسباب کی قلت ہے، آپ چاہیں تو اس میں تعاون کرتے ہوئے اس کتاب کو آگے بڑھائیں اور منظر عام پر لانے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ اس کتاب کا جو انداز ہے، تقریباً یہ کتاب 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے مفتی صاحب نے کتاب لکھی ہے تحفۃ الفقہ، یہ مقالے پر 25 مقالوں پر مشتمل یہ کتاب 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو قیمتی کتابیں ہیں، قیمتی اثاثے ہیں امت کے لیے۔ اس میں ہم مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں اپنے ان لوگوں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے اور امت کے تئیں آپ کو جذبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ قیمتی اثاثے ہیں، سرمایہ ہیں جو صندوق میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ مفتی صاحب کی ہمت افزائی فرمائیں
اور مفتی صاحب کی قدم بقدم کا تعاون فرمائیں، مفتی صاحب کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور وہ حضرات جو اس طرح کے میدان میں لگے ہوئے ہیں ان کی ہمت افزائی فرمائیں، ان کے کاموں کو سراہنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت عام طور سے جو تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جو امام بن جائے وہ بالکل معذور ہو جاوے، وہ اپاہج اپنے آپ کو تصور کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں رہا، تو ایسے موقع پر ہمارے مفتی صاحب ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ائمہ کے لیے آئیڈیل ہیں اور زبردست آئیڈیل ہیں۔ ان لوگوں کو ان کو اپنا رسوا اور رہنما بنانا چاہیے، بلکہ ائمہ حضرات کو چاہیے کہ مفتی صاحب سے آ کر مشورہ لیں۔ اگر آپ کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ جس علاقے میں کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہو کہ آپ کو وقتی طور پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے، عوام کی طرف سے آپ کی ہمت افزائی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنی مشن میں ڈٹے رہیں، جمے رہیں، رواں دواں ہر دم جمع رہیں گے انشاءاللہ بقول مفتی صاحب کہ آپ عوام کی طرف، عوام بھی آپ کو اپنے سر پر بٹھانے پر مجبور ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو از اول تا آخر نصرتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔